بلوچستان میں طوفانی بارشیں پھر تباہی لے آئیں۔ قلعہ عبداللہ سمیت مختلف علاقوں میں بارشوں کے باعث صوبے میں اموات کی تعداد 182 ہو گئی۔ سیلاب کے باعث کئی دیہات زیر آب، سینکڑوں گھر منہدم، سامان سیلابی پانی میں بہہ گیا۔ پانی کے دباؤ سے طوفانی بارشوں کے باعث 3 ڈیمز ٹوٹ گئے۔ مونسون کا چوتھا سپیل، کراچی کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش۔ ملیر، یونیورسٹی روڈ، سپر ہائی وے، گلزار ہجری اور اطراف میں بادل جم کر برسے، سڑکیں تالاب بن گئیں۔ وقفے وقفے سے ہونے والی بارش سے مختلف علاقوں میں ٹریفک کی روانی متاثر، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ علی پور میں زہریلی شراب پینے کا معاملہ، جاں بحق افراد کی تعداد 16 ہو گئی۔ متعدد افراد کی حالت غیر، ملتان اور بہاولپور کے اسپتالوں میں زیر علاج، ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ۔ نیو یارک میں متنازع مصنف ملون سلمان رشدی پر چاقو سے حملہ۔ ملون سلمان رشدی کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی، بازو کی نسیں کٹ گئیں۔ حملے کے بعد ملون کو ہیلی کاپٹر پر ہسپتال لے جایا گیا، حملہ آور کو حراست میں لے لیا گیا۔ سلمان رشدی کی ہسپتال میں حالت تشویشناک، وینٹیلیٹر پر منتقل کر دیا گیا۔ آشیانہ اقبال ہاؤسنگ سوسائٹی کیس کی سماعت آج ہوگی۔ لاہور کی احتساب عدالت نے وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر ملزمان کو طلب کر رکھا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سرکاری مصروفیات کے باعث مستقل حاضری معافی کی درخواست دائر کر رکھی ہے۔ رمضان شوگر ملز کیس کی سماعت بھی آج ہوگی۔ پی ٹی آئی کی طرف سے لابنگ کے لیے امریکی فرم کی خدمات لینے پر حکومت اور پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کی پی ٹی آئی پر تنقید۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے پی ٹی آئی کا امریکی لابنگ فرم سے معاہدہ شیئر کر دیا۔ کہتے ہیں عمران خان امریکہ کے آگے منتوں پر اتر آیا۔ عمران خان نے پہلے ایلچی بھیجے اور پھر سفیر سے خود منت سماجت کی، اب لابسٹ رکھ کے معافی تلافی پر کام ہو رہا ہے۔ شیری رحمان نے پوچھا، پی ٹی آئی کو امریکہ میں تشہیر کی ضرورت کیوں پڑی؟ عمران خان مکمل بے نقاب ہو چکے، ٹوپی ڈرامہ بند کر کے قوم اور ریاست سے معافی مانگیں۔ سیاستدانوں کی کردار کشی کا سلسلہ بہت پرانا ہے، ملک سیاستدانوں نے بنایا اور آگے بڑھایا۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ملک کو مشکلات سے نکالا۔ سابق صدر آصف زرداری کا نوجوانوں کے عالمی دن پر پیغام، یہ بھی کہا کہ نوجوان پاکستان کا مستقبل ہیں۔ پیپلز پارٹی نے ملک کو ہمیشہ نوجوان قیادت دی ہے۔ پی ٹی آئی اور عمران خان کے سوشل میڈیا کمانڈر ارسلان خالد کو بڑا انعام مل گیا۔ ارسلان خالد وزیر اعلیٰ پنجاب کے اسپیشل اسسٹنٹ مقرر۔ چند ہفتے قبل بشرا بی بی اور ارسلان خالد کی مخالفین پر غداری کے ٹرینڈ چلانے کی مبینہ آڈیو لیک ہوئی تھی۔ بجلی صارفین کو بڑا جھٹکا، بجلی 9 روپے 90 پیسے فی یونٹ مہنگی۔ قیمت میں اضافہ جون کے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا، عوام پر 133 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ برآمدی شعبے کے لیے اچھی خبر، ٹیکسٹائل سمیت برآمدی شعبے کے لیے بجلی اور گیس کے نرخ مقرر۔ 5 برآمدی شعبوں کو بجلی 9 سینٹ فی یونٹ کے حساب سے ملے گی۔ برآمدی شعبے کو گیس $9 فی MMBTU کے نرخ پر ملے گی۔ پی ٹی آئی آج ہاکی اسٹیڈیم لاہور میں میدان سجائے گی۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کھلاڑیوں کا خون گرمائیں گے، جلسے کی تیاریاں جاری۔ کورونا کے وار تیز، مہلک وائرس ایک دن میں مزید 3 افراد کی جان لے گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 728 نئے کیسز رپورٹ۔ مثبت کورونا کیسز کی شرح 3.59% رہی۔ ملک بھر میں جشن آزادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری۔ بچے، بوڑھے، جوان سب کا ایک ہی نعرہ، پاکستان زندہ باد۔ بازاروں اور دکانوں پر جشن آزادی کے سامان کے اسٹال سج گئے۔ فخر پاکستان ارشد ندیم کا ایک اور اعزاز۔ اسلامک سالیڈیرٹی گیمز میں ارشد ندیم نے ایک اور گولڈ میڈل جیت لیا۔ ارشد ندیم نے 88.55 میٹر تھرو کر کے گولڈ میڈل اپنے نام کر لیا۔